اسلامی کو کریں یا نون لیگ کو کریں، پیپلز پارٹی کو کریں، یہ آپ کا حق ہے. میری بھی جذباتی ایفیلیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کبھی کمپین چلاؤں کہ آپ نے صرف ان کو ووٹ دینا ہے، باقیوں کو نہیں دینا. آپ جس کو مرضی ووٹ دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. میں چونکہ ایک ریلیجس ذہن رکھتا ہوں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ساتھ میری ایک عقیدت ہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ والا معاملہ ہے. باقی ڈیموکریسی بھی دیکھی جائے اگر کسی جماعت کے اندر ہے تو یا جماعت اسلامی میں ہے یا اس کے بعد ایم کیو ایم میں ہے. باقی تو آپ کو پتا ڈکٹیٹرشپ ہی ہے چل رہی ہے. نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، ون مین شو ہی ہے ہر طرف. ایک طرف زرداری صاحب ہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، اور یہاں پر عمران خان صاحب ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. اپنے دین کو کمپرومائز نہ کریں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں جس میں ریاست کا کوئی نقصان ہو یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. اسی طریقے سے ریاستی اداروں کو یا ریاست کے ساتھ نفرت کرنا کہ بھی آپ ہمارا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان بھی ختم ہو جائے، یہ سری لنکا بن جائے، ادھر بنگلہ دیش والے حالات ہو جائیں، اس کے ساتھ یہ ہو جائے، دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلانا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. اس سے ہم اپنا نقصان کریں گے. پاکستان کی فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور اس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں تو شروع سے اس حق میں ہوں کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کردار اب ہمیں ہانٹ کر رہا ہے. ان لوگوں کو کہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں، فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے جو اس وقت خان صاحب کرتے رہے، وہی آج اس کی دوسری قسط ریپیٹ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بدلتا رہتا ہے. آپ پتہ نہیں، یہ بھی اپنا 10 سال کا شاید پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح خان صاحب لے کے بیٹھے تھے وہ بھی پلان 3 سال بعد الٹ گیا، ہو سکتا ہے یہ بھی 3 سال بعد ختم ہو جائے، تو اللہ کو پتہ ہے مستقبل کا. لیکن یہ وقت بدلتا رہتا ہے. جو جیلوں میں ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، باہر والے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ ماڈریٹ تھے اور سمجھاتے تھے کہ یہ کام نہ کریں، آپ پہ برا وقت آئے گا، آج وہ لوگ بھی شاید اس طریقے سے آواز بلند نہیں کر پا رہے. کئی صحافی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں اب چلے گئے ہیں. اب جو آپ کو صحافی کو سپورٹر بھی نظر آتے ہیں تو زیادہ تر تو وہ ایک پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ ہی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی غلطیوں کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. جب آپ غلطی کو غلطی نہیں مانیں گے آپ آگے چل نہیں سکتے. میں وہی بات کروں گا کہ دوبارہ سے اب چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی یہ لکھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری اپوزیشن کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو اور حکومت کو، سب کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر عہد کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، تو یہ معاملات آگے چلیں گے. ادروائز یہ قسطیں آتی رہیں گی اور پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا. پاکستان نے تو اپنی جگہ رہنا ہے، ہم نے بھی ظاہر عوام نے یہیں پر رہنا ہے. یہ بڑے لوگ تو پھر بھی دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے، اور دیکھ لیں ساروں کی اولادیں دوسرے ملکوں میں سیٹل ہیں، خود بھی جب چاہیں جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو چیز ہے، انہوں نے اپنی اولادیں وہاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر. خود اگر کوئی یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے جی میں نظریاتی ہوں، اولادیں ان کی بھی باہر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. سب سے قیمتی چیز انسان کا خون ہوتا ہے نا، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کنٹینر پہ نظر آ رہا ہے، وہ کس درے میں نظر آ رہا ہے، وہ کسی کا نہیں نظر آ رہا. نواز شریف صاحب کی بھی اولاد ادھر ہے، عمران خان صاحب کی بھی اولاد ادھر ہے. زیادہ تر جو یہ بڑے بڑے ہمارے یہاں سے جرنیل فارغ ہوتے ہیں، زیادہ تر جو بڑے لیول پہ، باقی چھوٹے جرنیل تو بےچارے ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک مت ہے. مجھے کئی فوجیوں نے آگے گلا کیا کہ جی آپ کہتے ہیں سارے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں 80% ہم یہیں ہوتے ہیں، یہ جو چاند ایک ٹاپ کے ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ہمارے پاس جمع پونجی جو ہے وہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے، ہم نے کہاں باہر جانا ہے. اور حقیقت بات ہے سارے نہیں جاتے. ہمارے تو یعنی ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ریٹائرڈ فوجی، اور وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. لیکن سپورٹ کے باوجود جو فوج کے حوالے سے صحیح چیز ہے وہ بتا دیتے کہ یہ یوں نہیں ہے، یوں ہے. اگرچہ آج کل وہ ریٹائرڈ فوجی بھی فوج کے بہت زیادہ خلاف ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو صحیح بات ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. یہ ساری باتیں میں اشارتاً کچھ بالکل واضح کر کے اس لیے کر رہا ہوں کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں شام کے، لیبیا کے حالات سے یہ سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت ہمیں مراد شہید صاحب بتایا کرتے تھے
ٹھیک ہے جی. عمران ریاض خان صاحب بتایا کرتے تھے جب یہ لوگ کریک ڈاؤن کرتے تھے ٹی ایل پی کے دھرنوں کے اوپر اپنے دور حکومت میں، وہ آپ دیکھ لیں ان کی پرانی ویڈیوز چلا چلا کے انہیں دکھا رہے ہیں کہ آپ بھی تو یہی کہا کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اور عوام کا آمنے سامنے آنا پاکستان کے لیے تو کسی صورت بھی مفاد میں نہیں ہے. پولیٹیکل طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں، ادروائز صبر کریں، آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں، نقصان ہوگا. خان صاحب جب عدم اعتماد کے بعد نکالے گئے تھے، میں نے اسی وقت 40 منٹ کی گفتگو اسی رات کو کی تھی کہ اب فوج انہیں دوبارہ اگلے الیکشنوں میں نہیں لے کے آئے گی. ظاہر ہے یہ تو نظر آ رہا تھا، جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کو عدلیہ کے ذریعے فارغ کیا، ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے فارغ کروایا. 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے تاکہ یہ حکمران اپنے بوجھ کے اوپر خود گرتے. وہ پھر پاپولر ہو گئے اور اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ واپس نہیں آنے دیں گے، اپنے معاملات کو صحیح لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہماری اکثریت ینگ جنریشن ہے اور وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کا رائٹ ہے وہ رہیں، لیکن مذہبی ٹچ، دین کو بیچ میں ڈالنا، قبر و آخرت میں عمران خان کے بارے میں سوال ہوگا، اس طرح کی باتیں کرنا تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. سیدھی سی بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد توہمات میں پھنس جانا، ایک عورت کے پیچھے چلنا جو جا کے اپنے خامند کو ایک مزار کے اوپر گرا دے اور اس کے بعد سے حساب کتاب لگا کے بتاتی پھرے، یہ کوئی دینداری والی بات نہیں بھائی. دین کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں. میں تمام پولیٹیکل جماعتوں سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ دین کا نام نہ لیا کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. آپ کے اوپر کوئی دین کا اثر نظر نہیں آتا، آپ کے خاندانوں پہ، آپ کی جماعتوں پہ، آپ کے کردار پہ کوئی دین کی چھاپ ہے ہی نہیں ہے. اپنی مرضی کی زندگی آپ سب لوگ گزار رہے ہیں اور نام دین کا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر آپ کو نظر آتا ہے کنٹینر پہ ایک بندہ آواز لگاتا ہے جی ذرا مذہبی ٹچ لائیے جی، اور اوپر سے وہ سب لوگوں نے دیکھ بھی لیا. یہ بڑی مہربانی ہے. میں قاسم سوری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. اگر ان کی ویڈیو نہ ہوتی میں کبھی نہ ان کو بتا سکتا کہ یہ سب مذہبی ٹچ ہے. ضیاء الحق بھی مذہبی ٹچ دیتا رہا، اس کے بعد آئی جی آئی بنی، پھر قاضی صاحب جماعت اسلامی کے سامنے، یہ سب مذہبی ٹچ دیتے رہے. یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار تھے اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. بس میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے دین کو پرائورٹی دیں. ان پولیٹیکل لیڈرز کو پالیٹکس کی حد تک رکھیں. جس طرح آپ کسی پلیئر سے محبت کرتے ہیں، کسی کو ہاکی اچھی لگتی ہے، کسی کو کرکٹ، اسی طریقے سے بعض لوگ ہالی ووڈ کے کسی ہیرو سے عقیدت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے وہ اچھا لگتا ہے، کسی کو فٹ بالر اچھا لگتا ہے. بس اس طور پہ آپ ان کو لیں، دین کے ساتھ انہیں مکس کر کے. دنیا تو ہماری خراب ہوئی ہے، آخرت اپنی برباد نہ کریں. ٹھیک ہے جی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں اجتماعی وسیلہ اور توسل کے طور پر. اجتماعی دعا کرنا یہ سنت ہے. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے پورے ہفتے. یہاں بھی پرچیاں ملتی ہیں ہمیں، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. کچھ لوگ اس ویک میں فوت بھی ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں. کچھ مریض ہیں، سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا